سمود جو قوم سمود ہے اسی قبیلے سے اسی قوم سے آپ تعلق رکھتے تھے، اور سمود ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی۔ ایک شخص کا نام سمود تھا، وہ سمود جو ہے اس کے بال بچے اور اس کی ذریت اور اس طریقے سے وہ خاندان جب چلا تو پھر اس کی اولاد ہی قوم سمود کہلائی۔ اور سمود کا جو نسب ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جا ملتا ہے، یعنی سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح۔ اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نسب اس طرح بیان کیا گیا کہ صالح بن عبید بن ماسخ بن عبد بن جاور بن سمود، اور سمود کا نسب اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ سمود بن عبید بن اوس بن عاد بن ارم بن سام بن نوح، یہی زیادہ صحیح ہے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 100 سال کا فاصلہ ہے، 100 سال کا فاصلہ ہے، 100 سال بعد آپ آئے۔ قوم عاد کے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے، اور یہ قوم عاد جو ہے قوم عاد اولا ہے یہ، اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم 100 سال بعد تشریف لاتے ہیں، یعنی صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے درمیان میں 100 سال بعد جو 100 سال کا ڈفرنس فاصلہ ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 280 برس کی ہوئی، 280 ایئرس، یعنی 280 سال کے آپ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بھیجا تو کسی مقصد کے تحت بھیجا، اور جن قوموں کے درمیان میں یا جن لوگوں کے درمیان میں اپنی بات پہنچانی تھی انہی میں سے اپنا رسول چن لیا، اور پھر وہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر پیغامات کو بڑے ہی دیانتداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ قوم تک پہنچانے کی پوری تگ و دو کوشش کاوش کی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا تو جب ان کی قوم کی طرف بھیجا تو کچھ مقاصد کے تحت بھیجا، اور پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا، کہا اب کس نے کہا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبیوں کا مقصد، ہر نبی کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی طرف انہوں نے بلایا، اور وہ اللہ جو حقیقت میں اللہ ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا معبود ہے، اور باطل معبودان باطل کی طرف ان کی کوئی دعوت نہیں تھی، بلکہ ایک خدا کی طرف تھی جس نے تمام دنیا کو وجود بخشا تھا۔ تو وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، اور اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہیں اسی پر بسایا ہے، اور تو اس سے معافی چاہو، اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، اور بے شک جو ہے میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے، میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔ جو کوئی معافی مانگے گا، دعا کرے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ میرا رب اور میرے رب کی رحمت دور ہے، بلکہ میرے رب کی رحمت قریب ہے، میرا رب قریب ہے، اس پکارنے والے کی پکار کو سنا کرتا ہے، لہٰذا تم اسے پکارو اور اپنی فریاد کو پیش کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری فریاد کو سنے گا۔ اب اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین، اور فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ حضرت صالح علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، انبیاء علیہ السلام کی بھی عادت شریفہ مکمل عادت تھی، دستور تھا، یہ ان کا طور طریقہ تھا کہ جو ہے وہ جب نبوت کا دعویٰ فرماتے، جب کوئی بھی اللہ کا نبی جب قوم کی طرف آتا تو جب نبوت کا دعویٰ کرتا تو سب سے پہلے قوم کو بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دیتا، یہ کہتا کہ بھائی جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، بت پرستی چھوڑ دو، تم خود ہی خدا بناتے ہو، خود ہی اس کو پوجتے ہو، تو یہ عقل و شعور کے خلاف بات ہے۔ وہ خدا جو خود کا وجود اس کا نہ ہو، تم اسے وجود بخشتے ہو، پھر تم اس کو پوجتے ہو، تو یہ چیز درست نہیں ہے، لہٰذا تم بت پرستی کو چھوڑ دو۔ اور اس کے متعلق فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پھر اس کے بعد اپنی رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ تین طریقہ ہوتا ان کا، پہلا یہ کہ وہ جو خداؤں کو مانتے اس کا انکار کرواتے، اور وہ یہ کہتے کہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، پھر ایک خدا کو مانو، اور پھر اس کے بعد وہ ایک خدا کو ماننے کے بعد اپنی رسالت کا اقرار کرواتے ہیں کہ جس خدا کو تم ایک مان رہے ہو اسی نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا میری رسالت کا اقرار کرو،
مجھے مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے لیے کچھ ذمہ داریاں میرے سر پر ہیں، وہ ذمہ داری تم تک پہنچاتا ہوں اور اللہ کے احکام کو تم تک پہنچانے پر مامور کیا گیا ہوں، حکم دیا گیا مجھے، تاکہ پھر اس کے بعد جو ہے رسالت کا جب دعویٰ کرتے تو پھر قوم اپنا مطالبہ کرتی. قوم کا بھی ایک مطالبہ ہوتا کہ ٹھیک ہے اگر تم رسول ہو تو ایسا کرو، تمہیں کچھ دیا گیا ہوگا، حق و باطل میں امتیاز کرنے کے لیے کچھ باتیں تمہیں عطا کی گئی ہوگی معجزے کے طور پر، تو ذرا سا معجزہ پیش کرو، تم رسول ہو تو معجزہ پیش کرو، کیا معجزہ ہے تمہارے پاس؟ تو جو ہے معجزے کا مطالبہ کیا جاتا کفار مشرکین کی طرف سے، اور پھر وہ نبی وقت کو اس لحاظ سے وہ معجزہ عطا کیا جاتا جو قوم کی ضرورت ہوتی، انہی کے انداز میں وہ معجزہ جو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دیتا، اور پھر وہ قوم کے سامنے جو ہے معجزے کو پیش کرتے تو قوم میں سے بہت سارے لوگ اقرار کرتے اور ان کے ساتھ ہو جاتے، اور بہت سارے لوگ انکار کرتے، وہ جو ہے سرکش نافرمان ہو جاتے اور کفار مشرکین کی طرح وہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈٹے رہتے. تو جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ اگر انکار سے باز نہ آنے پر انکار کرتے رہتے مسلسل اور اقرار نہ کرتے. اب انکار کرنے پر، انکار سے باز نہ آنے پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آتا، اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور اللہ کا عذاب آتا. پھر بھی جو ہے جب اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہتے تو اللہ کی طرف سے جو ان پر عذاب نازل ہو جاتا، پہلے عذاب کا ڈر سنایا جاتا اور پھر اگر نہ مانتے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا. یہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک اصول بنایا ہوا دستور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہی اصول کے بنیاد پر جو ہے قوموں کے عروج و زوال کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. قوموں کے عروج و زوال کو قرآن پاک میں پیش کیا گیا ہے کہ پہلے قوم نے اقرار کیا تو قوم اچھے سے رہی، قوم نے انکار کیا تو جو ہے وہ سمجھایا گیا، سمجھانے کے بعد اتمام حجت کیا گیا، دلیل قائم کی گئی، اور پھر انہوں نے انکار کیا تو پھر ہمارے عذاب جو ہے ان پر اس قوم پر آیا اور وہ جو ہے وہ قوم نیست و نابود ہو گئی. اور آپ علیہ السلام یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے جو ہے کبھی نا امید نہیں کرے گا، تمہیں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی. اور اللہ کی رحمت ایمان والوں سے قریب ہے، جب تم ایمان والے ہو جاؤ گے، توبہ استغفار کرو گے تو یقیناً اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہوگی. اب جو ہے فرماتے ہیں کہ آپ نے قوم کو کہا کہ دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، لہٰذا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ ایسا ہے کہ تم جو سرکشی کر رہے ہو، نافرمانی کرتے ہو، خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا بناتے ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ تم کسی اور کو اپنا ہمدرد، اپنا مسیحا اور اپنے درد دکھ کو تم شریک کرتے ہو، وہ لوگ جو مجبور ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا تم انہیں اپنی تمام تر فریاد کو پیش کر رہے ہو. اب ایسا ہے کہ تم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. جس دنیا میں تم رہنے کا دعویٰ کرتے ہو اور ہمیشہ کی تم زندگی کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، اور اس طریقے سے تمہارا رویہ بتا رہا ہے کہ تم ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو، تو ایسا نہیں ہے. اس خام خیالی کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو. اس کے بعد جو ہے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تمہارا خیال یہ باطل ہے کہ تم دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہو اور یہاں کی نعمتیں تمہیں ہمیشہ ملے گی. ایسا نہیں ہے. جس رب نے اپنے قدرت کاملہ سے تمہیں باغات، چشمے، کھیتیاں، نرم و نازک شگوفے والے درخت، کھجور کے درخت دے رکھے ہیں، اور بے شمار جو ہے تم پر پھل اور جو ہے وہ دنیا کے تمام تر آئشیں، زیبائش، نعمتیں، یہ تمام چیزیں تم پر عام کر دیا ہے، تام کر دیا ہے. وہ یہ لے بھی سکتا ہے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جو دینے کا اختیار رکھتا ہے وہ چھیننے کا بھی اختیار رکھتا ہے، جو مالک بنانے کا اختیار رکھتا ہے محتاج بنانے کا بھی اختیار رکھتا ہے. تمہیں دنیاوی نعمتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، آخر دنیا کو چھوڑ کر بھی تمہیں جانا ہی ہے. تم بڑی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. اس قوم کا بھی وہی حال تھا لگ بھگ. قوم عاد اولا اسے کہتے ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور عاد ثانیہ اسے کہا جاتا ہے یعنی سمود، قوم سمود. دونوں کا طرز عمل تقریباً ایک تھا، لیکن کچھ باتیں جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اور معجزات الگ تھے، اور کچھ باتیں اس قوم میں تھوڑا سا الگ تھی بس. لیکن جو ہے عذاب جو ہے وہ دونوں قوموں پر سمجھانے کے بعد جب عذاب آیا تو دونوں قوم پر لگ بھگ جو ہے وہ عذاب آئے اور دونوں قوم جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. تو اب بتاتے ہیں کہ ان کی بھی مہارت یہ تھی کہ ان کو بھی اللہ تبارک نے مہارت عطا فرمائی تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراشتے اور پھر اس میں گھر بنایا کرتے تھے اپنے رہنے کے لیے، اپنے سکون کے لیے. تو جو ہے فرمایا کہ تم بڑی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس وجہ سے بھی تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن تمہاری یہ سوچ سراسر غلط ہے. حد سے تجاوز کرنے والے، فساد پھیلانے والے، کوئی درست اچھا سیدھا بھلائی والا کام نہیں کرنے والوں جو ہے وہ کہ تم پیروی کر رہے ہو.
اب فرمایا کہ تم ان کی اطاعت نہ کرو تو کامیاب ہوگے ورنہ تم تباہی کا شکار ہو جاؤ گے. یہ قوم جو ہے ایک پر ایک لگی ہوئی تھی, یعنی جب دیکھتے تھے کہ قوم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے بڑے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں کرنے میں کیا حرج ہے, لہٰذا جو وہ کر رہے ہیں وہ اچھا ہی کر رہے ہیں, لہٰذا ہم کو ان کی پیروی کرنی چاہیے. جناب صالح نے فرمایا کہ جن برے لوگوں کی تم پیروی کر رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بچیں گے, وہ بھی نہیں بچیں گے اور تم بھی نہیں بچو گے, لہٰذا ان کی پیروی نہ کرو. جن چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان چیزوں کو بجا لاؤ, ان چیزوں کو کرو, اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے اور اسی میں تمہارے لیے رحمت ہے. اور پھر جو ہے اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم تباہی کا شکار ہو جاؤ گے. کامیابی صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے اور میرا حکم ماننے میں ہے, لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کرو, میرا حکم مانو. اب اس کے بعد آپ کی اس واعظ اور نصیحت کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہاں پر آپ کی جو قوم تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. آپ کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, جسے قرآن پاک نے بیان کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کرنے پر کچھ لوگ ایمان لے آئے. دو گروپ ہو گیا, دو ماننے والے ہو گئے, دو لوگ ہو گئے آپ کی قوم میں, ایک ماننے والے تھے ایک نہ ماننے والے تھے, ایک مومن تھے ایک کافر تھے. ایک اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آپ کی دعوت صحیح ہے اور ایک اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آپ جس بات کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں وہ ہمارے ذہن و دماغ سے پرے ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو جو ہے ایسا ہوا کہ آپ کی دعوت پر, آپ کی تبلیغ پر کچھ لوگ ایمان لائے اور دوسرے کچھ لوگ جو ہے اپنے کفر پر قائم رہے. اس طرح دو گروپ بن گئے, آپس میں ایک دوسروں سے بحثوں میں الجھے رہتے تھے. دو گروپ ہو گیا, ظاہر سی بات ہے کہ ایک گروپ دوسرے گروپ پر حاوی ہوتا, کبھی اچھے لوگ بروں پر حاوی ہوتے, کبھی برے لوگ اچھوں پر حاوی ہوتے. ہمیشہ بحث, جنگ و جدال اور بے تحاشا کی باتیں, فضول کی باتوں میں لوگ الجھا کرتے تھے اور کفار کی طرف سے بے تکے سوالات آتے, اعتراضات آتے, ان کا یہ جواب دیتے. اس طریقے سے معاملات چل رہے تھے. اب لیکن ایمان والوں کی طرف سے جھگڑا دین کے حق میں ہونے میں ہوتا, یہ جدال حق ہے. ہوتا یہ تھا کہ جب باتیں چلتی تو بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے اہل حق, اہل جو ایمان تھے, ان کا جب مظاہرہ ہوتا اور ان کا جب مناظرہ ہوتا, ان کی گفتگو ہوتی, ان کی بحث ہوتی تو وہ اچھی بات پیش کرتے اور وہ اپنی بات جو پیش کرتے وہ حق کے ساتھ پیش کرتے, دلیل کے ساتھ پیش کرتے, حجت کے ساتھ پیش کرتے. لیکن جو ہے حال یہ ہوتا کہ وہ ان باتوں کو مانتے نہیں. تو یہ بات جو ہے جسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ جو دلیل پیش کرتے تھے اہل حق ایمان والے, ان کا جو ہے وہ جدال, ان کا جو بحث کرنا تھا وہ تو صحیح تھا, لیکن ان کا جو ہے وہ گفتگو کرنا اور بحث کرنا یہ بیجا کا تھا, کیونکہ وہ بے تکی بات کرتے تھے, بے سروپا کی بات کرتے تھے. اب صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کے انکار اور آپ کے عذاب سے ڈرانے پر قوم کا یہ کہنا ہوا. قوم نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ یا صالح, قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین, اور بولے اے صالح ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو, وہ عذاب لے آؤ جس کی تم بات کرتے ہو کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کرے گا. تو ایسا ہے کہ وہ عذاب لے آؤ. یہی سیم بات, یہی سیم گفتگو, یہی طرز عمل سیم جو ہے قوم عاد کا بھی تھا, جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہے وہ چیلنج دیا تھا, اور وہی چیلنج جو ہے قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو دیا کہ ایسا ہے کہ تم جس بات کا وعدہ کرتے ہو تو ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا, اگر تم وعدہ کرتے ہو تو اسے لے آؤ, یعنی عذاب کو لے آؤ. اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہے کہ اے میری قوم, تم اچھائی کے بدلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ہم جو ہے وہ برائی نہیں چاہتے, ہم اچھائی چاہتے ہیں, لہٰذا کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ ہم بھی کچھ اچھا کام کریں. تم یہ کہہ سکتے تھے, لیکن تم جو ہے برائی کا مطالبہ کر رہے ہو اور میں تو اچھی بات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, تم اس کا بدلہ جو ہے برائی سے دینے کی بات کرتے ہو اور تم برائی کے جلدی طلبگار ہو. اگر عذاب آ گیا تو تم کیا کر سکو گے؟ لہٰذا تم اچھی بات کو طلب کرو, اچھی بات کرو. تو ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یعنی دنیاوی نعمتیں, آرام تمہیں حاصل ہے, لیکن اس کے بدلے تم عذاب اور اپنی تباہی اور بربادی طلب کر رہے ہو. دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ ہو, لیکن تم اس عیش و عشرت پر پورا اعتماد کر لیے ہو اور اس کے بدلے تم عذاب خرید رہے ہو. تو کیا یہ اچھا ہے؟ یہ کیا اچھی بات ہے؟ تو یہ کہاں کی عقل ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ تم پر رحم کرے, عذاب میں تمہیں گرفتار نہ کرے بلکہ تم پر رحم کیا جا سکے, لیکن تم یہ کر نہیں رہے ہو. اب اس کے بعد قوم نے آپ کو پھر اس کے بد مقابل کیا جواب دیا؟ ہر وہ باتیں جو حضرت صالح علیہ السلام کو پیش کرنی تھی ذمہ داری کے ساتھ, مقام نبوت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پہنچایا, لیکن اس کے برخلاف
قوم کا رد عمل کیا تھا وہ قوم نے پیش کیا کہ جسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی لیکن قوم نے آپ کی تکذیب کی, آپ کو جھٹلایا اور مختلف جوابات دیے. جواب دینے میں ماہر تھے. جب آدمی جہالت پر اتر آتا ہے تو وہ پڑھے لکھے عالموں کو بھی جو ہے وہ بے جواب کر دیتا ہے. پھر حضرت علی نے فرمایا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کے جتنے عقل ہیں, جتنی عقل لوگوں کی ہے اسی لحاظ سے بات کی جائے. آپ بات کریں گے آسمانی, وہ بات سمجھیں گے زمینی, تو آپ کا ان کا لہجہ فٹ نہیں ہوگا. اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں تو اس لیے قرآن پاک میں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل گفتگو کرے تو اہل علم کو چاہیے, تقوی شعار لوگوں کو چاہیے کہ قالوا سلاما, سلامتی کے ساتھ وہ اپنا راستہ طے کریں, وہ اپنا راستہ دیکھیں. کیوں؟ ان سے الجھ کر ذلیل اور رسوا ہونا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ وہ قوم جو ہے جواب دینے سے باز نہیں آتی تھی. جواب دے گی, بھلے ہی بدبدائے گی, زور سے کچھ بولے گی, یا پھر وہ قوم کا حال یہ ہوگا کہ سامنے سامنے بول دیں گے. یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ مقام نبوت کا کیا ادب ہونا چاہیے, کچھ نہیں, وہ جواب دیتے ہیں. اب اس کے بعد قرآن پاک نے کہا کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اس قوم نے یہ رسولوں کو جھٹلایا. ہجر ایک وادی ہے مدینے اور شام کے درمیان جس میں سمود کی قوم کے لوگ رہتے تھے. انہوں نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کی تکذیب کی, چونکہ ایک نبی کی تکذیب جھٹلانا تمام انبیاء کرام کی تکذیب ہے, تمام انبیاء کرام کو جھٹلانا ہے. اس لیے کہ تمام انبیاء کرام اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کی دعوت دینے والے تھے, اور ہر نبی دوسرے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے. اس لیے ایک نبی کو جھٹلانا دوسرے نبی کو جھٹلانا لازم ہے. جب کوئی شخص ایک نبی کو جھٹلائے گا تو لازمی بات ہے کہ نبی کی دعوت ایک, لہذا سب نبی دعوت میں ایک, پیغام میں ایک ہیں. اب اگر کسی نے فلاں نبی کو, ایک نبی کو اگر جھٹلا دیا تو گویا کہ اس نے تمام نبیوں کو جھٹلایا, تمام نبیوں کی دعوت کو جھٹلایا. تو یہ لازمی طور پر ہوتا ہے. تو انہوں نے جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا, تو اس سے لازم یہ آتا تھا کہ وہ تمام نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رب نے فرمایا کہ ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی, ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اللہ کے جو فرشتہ تھے, جو فرشتہ اللہ کی طرف سے جو بھیجے ہوئے تھے ان کو جھٹلایا. حالانکہ بظاہر ایک نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی وہ تکذیب کر رہے. دراصل وہ صالح علیہ السلام کی بات کو ٹال رہے تھے, ان کا جواب دے رہے تھے, ان کے تعلق سے جو ہے افواہ اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے. لیکن دراصل حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانا قرار دیا گیا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ قوم جو ہے مدینہ اور شام کے درمیان میں ایک وادی تھی, وہاں رہتی تھی. اور جو قوم عاد تھی وہ یمن میں رہتی تھی. قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ یمن میں رہتی تھی, اور یہ قوم جو ہے مدینے اور شام کے درمیان میں کوئی وادی تھی وہاں پر رہتی تھی. دونوں کی اپنی اپنی مثال ہے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ کبھی قوم نے کہا کہ اس طریقے سے کہ یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب, کہ قوم کہنے لگی کہ ہم تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھدار سمجھتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام سے قوم کا رد عمل کیا تھا؟ قوم کہتی ہے کہ ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتے تھے, عقل مند ہوشیار سمجھتے تھے, لیکن تم سے بڑی امیدیں بندھی تھی کہ تم ہمارے ہی مشن پر کام کرو گے اور ہمارا دین پھیلاؤ گے. لیکن اب حال یہ ہے کہ تم ہمارے دین کی امداد کرو گے, یہ تمام ہماری امیدیں تم سے وابستہ تھی. لیکن حال یہ ہوگا کہ ہمارے مذہب کی تقویت کا سبب تم بننے کے بجائے, تم ہمارے طریقوں کو اپنانے کے بجائے جو ہے تم تو ہمارے خلاف ہو گئے ہو, تم تو ہماری تکذیب کر رہے ہو, ہمیں جھٹلا رہے ہو. یعنی کسی قوم میں جب بھی کوئی شخص علم و فضل میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے تو قوم اسے اپنے مقصد کے مطابق امیدیں وابستہ کر لیتی ہے. بھائی ہماری قوم میں اگر ہم کسی پیسہ دے کر پڑھا رہے ہیں, مثال کے طور پر پیسہ دے کر ہم اسے پڑھا رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے, ایڈوکیٹ بن رہا ہے, یا کئی مدرسے میں حافظ قرآن, عالم علماء اور مفتی وغیرہ بن رہا ہے, تو ہمیں بڑی امیدیں ان سے وابستہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ آگے چل کر جو ہے قوم کے کام آئیں گے. ڈاکٹر ہوگا تو قوم کی خدمت کرے گا, انجینئر ہوگا تو قوم کے کام آئے گا, ایڈوکیٹ ہوگا تو قوم کے کام آئے گا. اس طریقے سے قوم وابستہ ہوتی ہے کہ بھائی جسے اللہ تبارک تعالیٰ نوازتا ہے تو پھر اس سے لوگ اپنی امیدیں باندھنا شروع کر دیتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے بھی جو حضرت صالح علیہ السلام سے بلا وجہ کی امیدیں باندھی تھی. آپ کی قوم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ آپ اٹھ کر آپ آئے ہو تو ہمارے باطل دین کی امداد کرو گے. اس طرح آپ غریبوں فقیروں پر بڑے مہربان تھے, ضعیف لوگوں کی امداد کرتے تھے, مریضوں کی عادت کرتے تھے. تو قوم نے کہا کہ ہم نے تو آپ کے ان اوصاف کو دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ تم ہمارے احباب میں سے رہو گے, تم تو ہمارے لوگوں میں سے رہو گے, تمہارے اندر تو اچھی اچھی خصوصیات ہے اور ہماری امداد کرو گے. تم نے یہ عداوت اور بغض ہمارے ساتھ کیسے شروع کر لیا؟ تم نے ہمارے ساتھ کیسے دشمنی لے لی؟
ہم تو اچھا سوچے تھے تمہارے تعلق سے. ہمیں تو تم پر بڑا تعجب ہے کہ تم ہمیں اپنے دادا کے معبودوں کی پوجا کرنے سے روکتے ہو. تم ہمیں اپنے دادا پردادا ہمارے جو پورا سلسلہ ہمارا پورا خاندان ہے ان سے بغاوت کروا رہے ہو ہم سے. تو اس طریقے سے ہمیں تو اب تم پر شک ہونے لگا ہے کہ تم ہمیں کسی بڑے دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو. قوم نے کیا کہا کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے خداؤں سے دور کر رہے ہو اور تم ہمیں کسی دھوکے میں گرفتار کرنا چاہتے ہو. قوم کا رد عمل حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایسا تھا. اس طریقے سے انہوں نے جو ہے لہجہ اختیار کیا تھا. آپ نے پھر کوئی کسر باقی نہ رکھی جواب دینے میں. آپ نے بھی جواب دیا قوم کو بڑے نرم لہجے میں, بڑے اچھے گفتگو میں. آپ نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ نے فرمایا, قوم کو جواب دیا کہ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدونی غیر تقصیر. آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ اے میری قوم, تمہاری کیا رائے ہے اگر میں سچائی پر ہوں, جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے جس چیز کے ساتھ, اگر میں سچائی پر ہوں تو پھر میری جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا. اور اگر میں نے کوئی برا کیا ہے تو پھر جو ہے مجھے کوئی خسارے سے بچا نہیں سکے گا, لہٰذا جو ہے نقصان میرا ہونا ہے اگر میں کسی غلط بات کی جو ہے وہ دعوت پیش کرتا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے, میں اللہ کی دعوت پیش کر رہا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس معاملے میں میرا مددگار ثابت ہوگا. اس طریقے سے آپ نے قوم کو جواب دیا اور آخر میں جواب دینے کا جو سلسلہ چلا تو کچھ دن تک یہ سلسلہ چلا. پھر انہوں نے جو ہے معجزہ طلب کیا کہ آپ اگر واقعی نبی ہیں تو پھر معجزہ دکھائیے, ایسا ہے کہ معجزہ دکھائیے. تو آپ نے جو ہے وہ معجزے کے مطالبے پر آپ نے معجزہ دکھایا. ان تمام چیزوں کو قرآن پاک نے پیش کیا ہے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ سماعت کرتے رہیں گے. کل ممکن ہے کہ کل یہ گفتگو نہ ہو سکے تو پرسوں انشاءاللہ یہ گفتگو ہو, اور اگر موقع مناسبت دیکھا جائے گا تو پھر یہ گفتگو انشاءاللہ پھر شروع کی جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. صالح علیہ السلام کے سیرت مبارکہ سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قوم کے غلط رویوں سے ہم سب کو بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک بادشاہ کریم کارساز پروردگار عالم, تیری دی ہوئی توفیق سے جو حق نیک جائز باتیں کہیں سنی گئی ان تمام پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما, ظاہری پوشیدہ تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی خیرات عطا فرما, رحمتوں سے مالا مال فرما, ہم سب کی مغفرت فرما اور ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما. پروردگار عالم ہمارے دلوں میں جو نیک جائز تمنا ہے تمام تر جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما. معتکفین پروردگار عالم جو بھی عبادتیں کریں ریاضتیں کریں ان کی تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار ان پر فضل خاص فرما اور پروردگار عالم ان کی آئندہ زندگی کو پروردگار عالم گزشتہ زندگی سے بہتر بنا دے. پروردگار عالم ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما, سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما اور آئندہ زندگی میں چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار میں ہوں تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.